لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج اگر ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، آج اگر معاشرہ برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آج اگر معاشرے کی سچویشن یہ ہے کہ کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں کے نوجوان الا ماشاءاللہ برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے نہ ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے فلسفے کو اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے موت رقص کر رہی ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے موت کا منظر ہو، وہ اپنے گھر والوں کو اس قسم کی بات کرے، اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے سمجھائے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، آج کا مسلمان وصیت کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھا۔ آج کا مسلمان وصیت کرتا ہے مرنے سے پہلے تو اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ بیٹے پراپرٹی بڑی مشکل سے بنایا ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھنا، دکان کا خیال رکھنا، مال کا خیال رکھنا، فلاں کے پاس اتنا نکلتا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، یہ میرے بینک کی بک ہے، میں اس پہ سگنیچر کر کے دے دیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں انسان بیان کرتا ہے، لیکن امام حسین کی نگاہوں کے سامنے قرآن تھا۔ امام حسین قرآن کے مطابق وصیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، بیٹے پوتوں سب کو جمع کیا اور فرمایا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تمہارے رب کی، حضرت ابراہیم کے رب کی، حضرت اسماعیل کے رب کی، حضرت اسحاق کے رب کی۔ امام حسین جانتے تھے کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرے بیٹے کا قدم شریعت سے ہٹے گا تو نہیں، میرے بیٹے کا قدم سنت سے ہٹے گا تو نہیں، میرے بیٹے کا قدم اسلام سے ہٹے گا تو نہیں۔ اس لیے امام پلٹ کر اپنے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں اور جانے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یاد رکھنا، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا، نماز کی پابندی کرنا، سنتوں کے خلاف نہ چلنا، عورتوں کو فرمایا کہ دوپٹہ سر سے نہ اتارنا، چہرہ نہ نوچنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، شور نہ بپا کرنا، نبی کے پاس جا کر کے پوری داستان آپ بیتی بتا دینا، آنکھ دیکھی بتا دینا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ایسی سچویشن کے اندر آج کی پوزیشن کا ہم اگر تقابل کرتے ہیں تو آج کی پوزیشن کا ہم جائزہ لیں۔ ایک انسان کے سر میں درد ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، دوست مل گیا نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی پریشانی آئی نماز چھوڑ دیا، ٹینشن آیا نماز چھوڑ دیا، نیند کا مسئلہ نماز چھوڑ دیا، بیوی سے جھگڑا ہوا نماز چھوڑ دیا، کاروبار ٹھنڈا نماز چھوڑ دیا۔ یا اللہ 6 ماہ کے بچے کی لاش پڑی ہے، جمع سال بیٹے کی لاش پڑی ہے، حضرت قاسم کی لاش پڑی ہے، گھر والے بے یار و مددگار بظاہر ہونے والے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جب 72 زخم موجود ہیں، اے حسین پھر ایسی سچویشن کے اندر بھی تمہیں سجدہ کیسے یاد آ رہا ہے؟ تمہیں سر کٹانا کیسے یاد آ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا تمہیں کیسے یاد آ رہا ہے؟ تو امام جواب دیں گے نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کے اندر میرے رب نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ تو میں اس حال میں اپنے کریم سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اچھا عمل اسے پسند ہے وہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ، تاکہ ملاقات ہو تو شان کی ملاقات ہو، شان کی ملاقات ہو۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرور امام حسین کی سبیل لگاؤ، ضرور ان کے نام سے نیاز اور کھچڑا پکاؤ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو، اگر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو یزیدی کردار سے نفرت کرو اور حسینی کردار کو زندہ کرو۔ اگر امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو جوان مردی کے ساتھ دین پر ڈٹ جاؤ، ہزارہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، تمہارا قدم شریعت اور سنت سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور اگر یہ ہو گیا اور اس راہ کے اندر جان چلی بھی گئی، جان چلی بھی گئی، تو میرا رب فرماتا ہے بندے تو گھبرا نہیں، تو نے میری راہ میں جان دیا ہے، میں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دوں گا، ہمیشہ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اللہ اکبر، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا، یہ لوہے کے انگارے پر چلنے کے مترادف ہے۔ ان کی نگاہوں میں صحابہ کی زندگی تھی، ان کی نگاہوں میں تابعین کی زندگی تھی، ان کی نگاہوں میں اولیاء کاملین کی زندگی تھی، ان کی نگاہوں کے اندر ان کی نگاہوں کے اندر انبیاء کرام کی زندگی تھی، ان کی نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور سنو، ایک بات اور بتا دوں، یہ جذبہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتا، جب جذبوں کے حوالے سے واقعات سنے جاتے ہیں تب جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں نے امام حسین کو یہ سنایا ہوگا کہ تمہارے نانا جو ہیں وہ کس طریقے سے راہ دین میں قربانی پیش کیے تھے، مولا علی نے بتایا ہوگا کہ رسول اعظم نے دین کی راہ میں کتنی قربانیاں پیش کی تھی، مولا علی نے بتایا ہوگا کہ دیگر صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ ساری داستان سننے کے بعد ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہوگا، لیکن آج رات کو سونے سے پہلے مائیں سیریل سنا کر کے سلاتی ہوں، سیریل دکھا کر کے سلاتی ہوں، اور گیجٹ دے کر کے سلاتی ہوں، گیم دکھا کر کے سلاتی ہوں۔ ان کے بچے کبھی دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہوگا چند ٹکوں کے عوض کے اندر دین چھوڑتے نظر آئیں گے۔ یوں ہی تسلیمہ نسرین پیدا نہیں ہوئی، یوں ہی سلمان رشدی پیدا نہیں ہوا، ایک انوائرمنٹ تھا جس نے یہ ماحول کریٹ کیا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، پوری دنیا چاہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے دامن اسلام چھوٹ جائے، لیکن تم اگر پکے حسینی ہو تو یہ عزم تمہیں کرنا ہوگا۔ جان تو دے سکتے ہیں، دامن اسلام کبھی ہاتھوں سے چھوڑ نہیں سکتے۔ ان مختصر سے کلمات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حضور مفتی اعظم کی ذات پر میں کچھ عرض کر دوں۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ پوچھا گیا غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار جنت کتنی دور ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 قدم۔ 2 قدم۔ پوچھا گیا حضور 2 قدم سے مراد؟ ارشاد فرمایا 1 قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ۔ جس دن مسلمانوں نے یہ عزم کر لیا ہم نفس کے غلام بن کر کے نہیں جئیں گے، مدینے کے تاجدار کے غلام بن کر کے جئیں گے، تو جب قدم اٹھیں گے تو جنت کے راستے کی طرف اٹھیں گے۔ آج تو نفس کے غلام بن چکے، راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھ لیا، یوٹیوب پر نیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں، کچھ دیکھنے چلے گئے، کچھ بڑا عجیب ایک برا حال ہے پوری سوسائٹی میں۔ اخلاق خراب ہو چکے، دیانتداری کا جنازہ نکل چکا، معاملاتی زندگی برباد ہو چکی، مرد و خواتین کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن، کسی شاعر نے کہا ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولیں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے، کہاں سے شروع کریں، کس چیز کی اصلاح کریں، پورا معاملہ ہی چوپٹ ہے، پورا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے
بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جنت تکالیف سے گھری ہوئی ہے، ان تکلیفوں سے گزر کر انسان جنت میں پہنچ سکے گا۔ اب آئیے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کے حوالے سے بتاؤں، بس ایک تعریف ولی کی میں آپ کے سامنے کر کے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ ان کی شخصیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ تو ولی کا معنی جو ہے وہ دوست کے بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں، مدد کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ولی کی تعریف فرمائی ہے اسے غور سے سن لو۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ولی کی تعریف فرمائی ہے 4 چیزوں سے متعلق۔ ارشاد فرمایا جو حتی المقدور اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو، پہلی چیز حتی المقدور اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو۔ دوسری چیز اللہ کی اطاعت کے اندر وہ کمر بستہ ہو۔ تیسری چیز گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور گناہ صغیرہ کے اصرار سے پرہیز کرے۔ اور چوتھی چیز مباح لذات سے وہ اپنے آپ کو حد المقدور بچاتا۔ یہ ہے ولی کی تعریف علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کی روشنی۔ حد المقدور اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو۔ اللہ کی ذات و صفات کا عارف یعنی پہچاننے والا، جاننے والا ہو۔ اسی لیے قرآن نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونَ کے ساتھ ساتھ لِيَعْرِفُونَ بھی مفسرین نے تفسیر فرمائی۔ اور اسی لیے فرمایا گیا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور جب کوئی اللہ کی ذات و صفات کو اپنی بساط کے مطابق پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پھر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ عز و جل کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، ہم لوگوں کے پیر میں تھوڑی سی تکلیف ہو تو اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آہ، بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوف، او تھک گئے، او مر گئے، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن جس کی نگاہوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کی معرفت موجود ہو، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑھاپے میں بھی اٹھتا ہے تو آہ او نہیں کہتا، اللہ اللہ اللہ، اور اس کے دل کا قرار کسی اور چیز میں نہیں ہوتا، ذکر الہی میں ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی کی تعریف یہ کی گئی اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، پتہ یہ چلا وہ مطمئن ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے غم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر اس کے قلب کو مطمئن کر دیا کرتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ چپ رہتے تھے لیکن دل سے الا اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان یاد الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے رہتے تھے، ذکر الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ آخری ایام کے اندر جب آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہوئی، آپ جانتے ہیں ایک وقت کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس نماز کی ادائیگی کے بعد پھر پوچھتے تھے نماز
نماز کا وقت جا رہا ہے، حضور آپ نے نماز پڑھ لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز، حضور آپ نے نماز پڑھ لی. تو پوچھتے تھے میں نے نماز پڑھ لی. اللہ اکبر. کسی عالم اور ولی کی تعریف کے حوالے سے اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ 1000 استغراق کی کیفیت کے اندر ہو، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو اسے ہوش آ جائے. مفتی اعظم اسی ذات کا نام ہے کہ استغراق کی کیفیت کے اندر بھی جب نماز کا وقت آ جاتا تھا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ عارف باللہ تھے، وہ عارف باللہ تھے. اور اسی کے ساتھ اطاعت الہی کا معاملہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج معاملہ یہ ہے امیروں سے تو ہر کوئی ملنا، بلکہ آج کا معاملہ یہ ہے کہ امیر بیمار ہو جائے تو اس کے دروازے پر پوچھنے والوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور غریب مر جائے تو کاندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ملتا. بہت سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ایک سنت رہ جاتی ہے کہ حضور کو غریبوں سے بڑا پیار تھا. آج یہ سنت پر جلدی سے عمل نہیں ہوتا. غریب کی دعوت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ، غریب سامنے آ جائے تو چہرے پہ یعنی پیشانی پر بھل آ جاتا ہے، اور امیر صاحب آ جائیں تو مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے دور تک چلے جائیں، چھوڑنے تک چلے جائیں. غریب کی کوئی عزت نہیں، غریب کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، بہت غریب تھے، وہ بہت غریب صحابی تھے. حضور جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے ان کے پاس. وہ صحابی جھجک گئے، کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. سرکار نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے دو، اس لیے کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تمہارے قریب بیٹھنے کا حکم میرے مولا نے مجھے عطا فرمایا. اور سن لو، حضور فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنے والوں، ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو. یہ سرکار کا فرمان ہے. لیکن غریب سے محبت جلدی نہیں، غریب کا رسپیکٹ جلدی نہیں، غریب کی خاطر تواضع جلدی نہیں. مدرسے کے بچوں کو چہلم میں تو بلایا جائے گا، شادی میں نہیں. یہ حال بن چکا ہے. لیکن اللہ اکبر، دیکھو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو، دیکھو ان کی زندگی کے حالات کو. اللہ اکبر. بریلی کی سرزمین پر کوئی بھی آ جائے، بریلی شریف کے کسی بھی محلے کا کوئی بھی شخص آ جائے، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ آ کر کہتا کہ حضور میرے گھر فلاں بیمار ہے، ذرا دم کر دیں، اس کی پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ یہاں تک آ سکے، حضرت اگر چل کر کے دم کر دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی، تو یہ نہیں فرماتے تھے بیٹا مرسیڈیز لے کر کے آؤ تو میں تمہارے گھر پر آؤں گا. تانگے میں بیٹھ کر چلے جاتے، رکشہ میں بیٹھ کر چلے جاتے، اور جا کر کے اس کی عیادت بھی فرماتے. اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان دعا بھی دیا کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو حج کے لیے نکلنا تھا. صبح کی ٹرین تھی، رات دیر تک لوگ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے پاس تعویذات کے لیے آنے لگے، اور رات دیر تک یعنی شہر میں مشہور ہو چکا تھا کہ صبح حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں. جن کو تعویذات کی ضرورت ہے اور جن کی جو پریشانی ہو وہ آ کر کے بیان کرے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں رات کافی دیر تک لوگوں کا تانتا بندھا رہا، لوگ آتے رہے، تعویذات لیتے رہے.
اور اس کے بعد جب سب کو تعویذات دے چکے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا اب تو کوئی باقی نہیں. لوگوں نے کہا نہیں حضور. آپ نے کہا میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. حضرت ادھر حجرے میں گئے, خادم دروازے پر ہے. کچھ دیر گزری, ایک صاحب آئے, آ کر کے کہنے لگے مجھے تعویذ چاہیے. وہ باہر جو دروازے پر صاحب موجود تھے انہوں نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں, آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا, ٹائم کافی ہو چکا, صبح حضرت کو نکلنا ہے. اگر اس وقت حضرت آرام نہیں کریں گے تو لمبا سفر ہے, حضرت کے لیے تکلیف ہو جائے گی. دونوں کے درمیان تھوڑی بات چیت چلتی ہے. اسی بات چیت کے اندر آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے اور حضور مفتی اعظم ہند اپنی چارپائی پر آرام کر رہے تھے. آواز کانوں سے ٹکرائی. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اٹھے, دروازہ کھولا, دیکھا خادم بھی موجود ہے, ایک اجنبی بھی موجود ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں تعویذ لینے کے لیے حاضر آیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ آرام کر رہے ہیں. آپ نے خادم کو ڈانٹا, باہر بیٹھے, قلم کاغذ لیا اور فرمایا کس چیز کے لیے تعویذ چاہیے. اس نے پوچھا, اس نے کہا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تعویذ بنانے لگے. یکے بعد دیگرے 12 تعویذات بنائے اور اس نے 12 تعویذات لیے. اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا اب تو کوئی حاجت نہیں. کہا نہیں. اب خادم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خادم ذرا بتا, اگر کل قیامت کے دن یہ بندہ رب کی بارگاہ میں یہ کہتا میں اپنی ضرورت لے کر مفتی اعظم کے پاس پہنچا تھا لیکن وہ آرام کر رہے تھے, میری ضرورت انہوں نے پوری نہیں کی, میں اپنے کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتاؤ مخلوق خدا کی خدمت کا ایسا جذبہ اور غریبوں کا اتنا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ وہی رکھ سکتا ہے جس کی پیشانی پر ولایت کا نور چمکتا دکھائی دیتا ہو. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.